پیش کر دیتے تھے کرپشن چارجز پہ. مگر یہ پی ڈی این والے کیا کرتے ہیں؟ فواد چودھری کو انہوں نے کہا تم نے اس کو منشی کیا لہذا اندر. سواتی کو انہوں نے کہا تمہارا ٹویٹ جو ہے وہ آبجیکشنبل ہے، تم اندر. شہباز گل کو کہا تم نے وربل ابیوز کیا ہے ٹیلی ویژن پہ، تم اندر. عمران ریاض کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تم نے جو باتیں کی ہیں وہ آبجیکشنبل ہے، تم اندر. شہباز وہ جو گل ہے شادانہ گل اس کے خلاف تو ٹریزن، اس کے خلاف آپ ٹریزن سے لگا دیں. تو ایسے اگر آپ چلتے رہیں تو میرے خیال میں ایک ہی آدمی رہ گیا ہے اور وہ ہے عمران خان، اور اس کا کنوکشن اور ڈسکوالیفیکیشن فارن فنڈنگ کیس میں اب تو میرے خیال میں، آئی مے بی رانگ بٹ میرے خیال میں وہ تو طے ہو گیا ہے. اور ایک دفعہ وہ طے اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر اکتوبر میں آرام سے الیکشن آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن سپورٹ، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ اور ویسٹرن کنٹریز کے جو دوست ہیں اور ویسٹرن فائنینشیل آرکیٹیکچر جو ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہے. تو کوئی بات نہیں، جو بھی بلو بیک ہے وہ الیکشن بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا ہلالی صاحب، جو آپ نے پچھلی گورنمنٹ میں گرفتاریوں کی بات کی ہے تو اس میں کرپشن چارجز کی آپ بات کریں. عرفان صدیقی پر کرپشن چارجز نہیں لگے تھے. رانا ثناء اللہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو منشیات کا کیس ڈالا گیا تھا اور وہ ویڈیو آج تک باہر نہیں آئی ہے اور اس میں بریت بھی ہو چکی ہے. تو مطلب ہم کیسے کمپیئر یا جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دونوں طرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ نہیں تو ایک بات تو ایک لحاظ سے وکٹمائزیشن لگتا ہے، مگر آپ اگر بات کر رہے ہیں اس کا نارکوٹکس کا تو کیس وہ اینٹی نارکوٹکس فورس والوں نے پیش کیا تھا ان کے خلاف، وہ بنایا تھا کیس، انہوں نے تو نہیں بنایا تھا. اور وہ دوسرا کس کا ذکر کیا تھا؟ عرفان صدیقی صاحب. دوسرا جو آدھے گھنٹے کا کیس تھا، عرفان صدیقی کا آدھے گھنٹے کا کیس تھا. خیر وہ آپ کو اوریا صاحب بہتر بتائیں گے. مگر لک ایٹ دی ڈفرنس. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایک پبلک پرسپشن میں آپ نے آنا ہے تو اس قسم کے کیس جو وہ لوگوں کو مشہور کرتا ہے. شیخ رشید تو بڑا خوش ہے، سگار پی رہا تھا، انٹرویو دے رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے سیاسی مارٹر، سیاسی شہید بنا دیا ہے، ویری گڈ. دوسرے سب اس سے بینیفٹ کیے. تو دس از ناٹ دا وے کہ آپ اپنے اپوننٹس کو نیچے کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مشہور کرتے ہیں اور ان کو اور بھی پاپولر کرتے ہیں. یہ اہم پوائنٹ ہے. اچھا اوری صاحب، پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آج کے حکمران کل نشانہ بنے تھے، کل کے حکمران آج نشانہ بن رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے. اگر ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، نیوز لگاتے ہیں تو کوئی اینڈ نظر آتا ہے آپ کو اس سیاسی انتخاب کا؟ بالکل غلط، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. اچھا، پاناما کیس کس کے زمانے میں آیا تھا؟ پی ٹی آئی کے زمانے میں. نون لیگ، نواز شریف خود حکمران تھا. کرپشن کیسز کب چلے تھے؟ نواز شریف خود حکمران تھا. پی ٹی آئی تو ابھی حکومت میں نہیں آئی تھی. نواز شریف کب نائل ہوا تھا؟ وہ خود وزیر اعظم تھا. اس کے بعد اس کے خلاف جب جلوس نکلے تھے، کون تھا وزیر اعظم؟ شاہد خاقان عباسی تھا. مریم کب نائل ہوئی تھی؟ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھا. پی ٹی آئی نے تو ان کے خلاف کیس ہی کو نہیں بنایا بھائی. صحافیوں پہ بھی تو بن رہے تھے نا کیسز، صحافیوں پہ بھی تو تب کیسز بن رہے تھے. پی ٹی آئی کے دور میں صحافیوں. آپ مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں کون سے کیس بنے؟ ایک سیکنڈ اب آ جائیں. کیا کوئی صحافی عمران ریاض کی طرح ایسے ہوا تھا؟ کیا کسی صحافی کا اس حد تک ظالمانہ قتل ہوا تھا ارشد شریف جتنا؟ کیا کبھی کسی کو ٹویٹ دینے کی کہنے کی بنیاد کے اوپر اندر ڈالا گیا تھا کسی سیاسی اپوننٹ کو؟ کیا کسی مہنگائی مارچ کے اوپر 25 مئی کی طرح صورتحال ہوئی تھی؟ کس کس کا مارچ گزرا وہاں؟ مولانا فضل الرحمان کا مارچ آیا ہے، بلاول بھٹو کا مارچ آیا ہے، کس کس کا نہیں آیا؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں جو تاریخ ہم بھول چکے ہوئے تھے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی تاریخ تھی. سر پیکا آرڈیننس بھی تو آیا تھا نا. کون سا پیکا آرڈیننس بھی عمران خان کے دور میں آیا. آرڈیننس تو سارے موجود ہیں. یہ 124 تو انگریز نے لے کے آیا تھا جس کے تحت گرفتار ہو رہے ہیں. مطلب یہ تو پرانے موجود ہیں، یہ تو موجود، یہ تو اس وقت سے موجود چلے آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کیسز تھے ہم ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں دیکھا کرتے تھے. ایک بات طے ہے کہ وہ کرپشن کیسز کے اندر گئے تھے. اب دیکھیں منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے شہباز شریف کا،
اس سے زیادہ جو ہے خوفناک کیس میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ٹوٹل ٹرانزیکشن جس بندے نے محنت کی, میرا دوست تھا وہ بیچارہ ان لوگوں کے تھریٹس کی وجہ سے مارا گیا. جو لوگ تھے جو اس کے اندر انوالو تھے وہ بیچارے, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہی کا گھر دیکھنا تھا, مسعود چپراسی کا گھر دیکھنا تھا, وہ بیچارے اس کا رضوان کا گھر دیکھنا تھا. ایک طرف کرپشن کے کیسز ہیں, آصف زرداری کے اوپر کون سا انسانی حقوق کے اور آزادی اظہار کے علم برداری کا کیس بنا تھا, اور آصف زرداری کے اوپر کون سا پی ٹی آئی نے کیس بنایا تھا, آپ مجھے یہ بتائیے. کون سا عمران خان نے کیس بنایا تھا, سیف الرحمان کیس بناتا چلا آ رہا تھا. سارے کیسز پی ٹی آئی سے پہلے. اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ کا اکیلا کیس. رانا ثناء اللہ کا زیادہ سے زیادہ جو وہ کیا تھا, ہاں رانا ثناء اللہ کا کیس خود اس کے ساتھ جو شہریار افریدی تو خیر ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اے این ایف کا چیف, اور اے این ایف کے چیف نے وہاں کہا تھا ہمارے پاس ویڈیو ہے, اے این ایف کے چیف نے, اور ہی از اے میجر جنرل, کوئی چھوٹا آدمی آئی نہیں آج تک باہر آئے نا. رانا ثناء اللہ, میں آج سے کہتا ہوں رانا ثناء اللہ سے کہیں اس میجر جنرل کے خلاف کیس کریں, عدالت میں جائے, میں دیکھوں کتنی جرت ہے ان لوگوں کے اندر. اور اس کے بعد اگلی بات آپ سنیں. دیکھیے رامین, عرفان صدیقی سے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا, عرفان صدیقی صاحب کو ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. عرفان صدیقی صاحب 1 گھنٹے کے لیے گئے تھے, سی ڈی اے کے معاملے کے اندر ایک ڈوبیس سا کیس بنایا گیا تھا اور غلط تھا. شاہد مسعود صاحب بھی تھے, جی شاہد مسعود صاحب کو کتنے دن کے لیے گرفتار کون سے شاہد مسعود کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ پی ٹی آئی نے. شاہد مسعود جو تھے کرپشن کیس میں گئے تھے. اب میرا دوست ہے جو کچھ بھی ہے, کیا ہوا تھا کیس, آڈٹ رپورٹ آئی تھی. کس کی آڈٹ رپورٹ آئی تھی؟ پی ٹی وی کی. شاہد مسعود ٹویٹ لکھنے پہ نہیں گیا تھا, شاہد مسعود یہ کہنے پہ نہیں گیا تھا کہ اس ملک کے اندر آزادی نہیں ہے. شاہد مسعود کی آپ نکال لیں جو بھی کیس بنا. مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ کوشش کرنے کے باوجود کرپشن کیس نہیں نکال سکے. اچھا, اصل مسئلہ یہ. اب آتے ہیں اس ساری صورت میں آپ کو بتاؤں. اچھا, ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کا لے لیں ایک کامنٹ ذرا. ہلالی صاحب کا لے لیتے ہیں. ہلالی صاحب جی. جی دیکھیے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا. یہ کرپشن کیسز جیسے انہوں نے کہا ہے ڈیٹ وائز ادھر سے آئے, ان سے پہلے آئے, نواز شریف سے آئے, یہ خاقان عباسی کے. مگر میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لو کہ یہ سب کیسز جو تھے انہوں نے کیا, مان لو فار دا سیک آف آرگیومنٹ, ٹھیک ہے, یہ سب کیسز ور سالڈ کیسز. آپ کو پتا ہے کہ معاف کریے, ایک کیس ہے حدیبیہ کے بارے میں, ایک انڈیپینڈنٹ اسیسر غیر ملکی کیا کہا تھا, کہتا ہے اٹ از دی پرفیکٹ کیس آف کرپشن. مانے کہ ٹرائل کی بھی ضرورت نہیں ہے, پڑھو ان کے ہاتھ کے کنفیشنز اور ختم ہو گیا, اور وہ ڈسمس ہو گیا فار ایور, فار گڈ ریزنز میں بھی. آپ کیس کی نوعیت بتاتا ہوں. وہ کیس چل رہا, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ٹائم لیمیٹیشن میں. کیس یہ تھا کہ ایک شخص نے کچھ قرضہ لینا تھا, میں نام لیتا ہوں ان کا. اچھا, اس نے عدالت میں ریٹ دائر کی کہ مجھے اتنے $1 ملین جو ہے یہ قرضہ دے دیں واپس. انہوں نے ایون فیلڈ کے فلیٹس گروی رکھوائے لندن کی عدالت میں, اور یہ مقبول جان کے نہیں, اپنے فلیٹ. آج کہتے ہیں ہمارے فلیٹ ہی نہیں ہے, گروی رکھوائے. اس گروی رکھوانے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے پیسے اس کو دے دیے آرڈر دا کورٹ, اب ہمارے وہ کھول دیں. اب مجھے یہ بتائیے وہ پیسے کہاں سے پہنچے ان کے پاس اتنے $1 ملین, اور وہ کیس اگر ایک دفعہ فائنل ہو جاتا, پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا کیس ہے جو کرمنل کیس تھا اور اس کے اوپر لمیٹیشن ایکٹ لگایا گیا. کبھی بھی لمیٹیشن ایکٹ سول کیسز میں ہوتا ہے کہ تم نے وقت گزار دیا, لیٹ آئے ہو, لیکن جہاں جرم ہوتا ہے نا, وہ جرم 200 سال کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. جرم کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا, میں تو اس کے اوپر 3 کالم لکھ چکا ہوں. آپ کس جگہ جا کے اس کو جواب دو گے اس معاملے کے اندر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے کرپشن کیسز تھے, مدتوں سے چلے آ رہے تھے. اب آتے ہیں اصل جو بات جس بات میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آصف زرداری کے خلاف کہا گیا کہ وہ قتل کروانا چاہتا ہے. پاکستان میں روز ہزاروں نہیں تو 100 کے قریب درخواستیں ایسی آتی ہیں کہ جو لوگوں کے نام پہ آپ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قتل کروایا, اور غلط ہوتی ہیں.
یا اس نے قتل کروانے کی کوشش کی. کبھی کسی شخص کو اس پہ گرفتار کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر توہین اسد زرداری سب سے بڑا کیس ہے کہ تم نے توہین کر دی اس کی. کتنے بڑے آدمی کی توہین کر دی, کمال کر دیا تم نے اس پہ قتل کا الزام لگا دیا. روز قتل کی درخواستیں, روز ہم خود عدالتوں میں سنتے رہے ہیں, اس نے قتل کروانے کی کوشش کی.